السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کس طریقے سے ریشنلی عقلی طور پر اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اس کی جو میریکولسنس ہے، اس کا جو اعجاز ہے، اس کو پا سکنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں، اور اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے پیش کیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کچھ ایگزامپلس، کچھ مثالیں آپ کو قرآن سے ہی دی جائیں، قرآن کی آیات کی، جو اس بات کو پروف کریں کہ واقعتاً اس کے اعجاز پہ، اس کی جو لنگوسٹک اعجاز ہے، اس کی جو مائنیٹ ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو انٹریکیسیز ہیں، اس کے جو نوینسز ہیں، لینگویج کے لطیف نقطے ہیں، ان کو ظاہر کیا جائے تاکہ اس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں کہ واقعتاً انسان ان سب چیزوں کو خاطر میں نہیں لا سکتا۔ تو ایک ایک کر کے ہم ایگزامپل اس کے پیش کریں گے گرافیکلی، تاکہ آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کر پائیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل جو ہے قرآن میں سورہ مدثر میں ایک آیت نازل فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ایک آیت کا فقرہ ہے۔ اس میں جو واو ہے، یہ واو جو ہے، جیسے انگلش میں ہم جب سینٹینس سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا لیٹر کیپٹل بناتے ہیں ٹو اسٹارٹ دا سینٹینس، ایک طریقہ ہوتا ہے ہر لینگویج میں۔ اسی طریقے سے واو کے بھی 21 سے زیادہ یوزز ہیں عربک میں، اس میں ایک یہ ہے کہ جب سینٹینس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو واو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو واو جو ہے ایکسٹرا چیز ہے، مین جو سینٹینس ہے وہ ہے ربک فکبر، ربک فکبر، ٹھیک ہے۔ تو اب ربک فکبر میں اب ساؤنڈ افیکٹ دیکھیے آپ، اس کا پہلا لیٹر ہے، پہلا لیٹر، پہلا حرف وہ ہم جانتے ہیں را ہے، ٹھیک ہے، اور آخری لیٹر کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو آخری لیٹر بھی یعنی آخری ساؤنڈ بھی را ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ لیٹر ہم دیکھتے ہیں، اس کا سیکنڈ لیٹر اس کا با ہے، تشدید لگی ہے اس لیے 2 بار تکرار ہو رہی ہے اس کی، تو با ہے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کی طرف نظر ڈالیں تو ہو بہو وہ بھی با ہے تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ بھی 2 بار تکرار ہے۔ تھرڈ لیٹر دیکھیں تو کاف ہے یا کا، ٹھیک ہے، اور تھرڈ لاسٹ لیٹر دیکھیں تو وہ بھی کاف ہے یعنی کا، ٹھیک ہے، اور بیچ میں ہمارا جو فا ہے وہ بیچ میں ہے۔ تو یعنی کہ یہ بیکورڈ اور فارورڈ افیکٹ جو ہے، جو بنا ہے یہ رب کا فکبر کا، اسے انگلش لٹریچر میں ہم پیلنڈروم افیکٹ کہتے ہیں، پیلنڈروم افیکٹ۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ باب ہے، ریس کار ہے، تو اس میں اس طریقے سے بناتے ہیں، مگر لکھنے میں یہ بنتا ہے، بولنے میں نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ دیے ہیں وہ لکھوائے نہیں ہیں، بلکہ وحی کے طور پہ اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا لا تخطہ بیمینک، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو لکھنا آتا نہیں تھا، آپ امی تھے، آپ کے اوپر جو نازل ہوتا تھا آپ اسے لکھوا دیتے تھے، یعنی ہو بہو، کسی طریقے کا ایڈیشن اس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو جیسا نازل ہوا ویسا ہی آپ نے اسے بول دیا، اور اس کو جو صحابہ ہیں اس کو وہ لکھ لیتے تھے، بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی لکھ لیتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اب یہاں پہ انسانیت کے لیے چیلنج کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے چیلنج انسانیت کے لیے ہے کہ اسی میننگ کے سینٹینس کو ایسے بیان کیا جائے کہ اس میں ایک افیکٹ آ جائے۔ اب اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہوگا ڈکلیئر دی گریٹنس اونلی آف یور لارڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اسے ٹرانسلیٹ تو کر دیا، لیکن یہ کہ وہ افیکٹ نہیں آیا۔ اب کسی بھی لینگویج میں آپ کوئی بھی دنیا کی لینگویج اٹھا لیں، انگلش اٹھا لیں، جاپنیز، چائنیز، فرینچ، اردو، فارسی، کوئی بھی لینگویج اٹھا لیں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ تو کر دیں گے، لیکن یہ اس افیکٹ کے ساتھ، وہ بھی ایک اٹمپٹ میں، وہ بھی بنا لکھے، صرف بول کر ایک اٹمپٹ کے ساتھ اسے بیان کرنا وہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس آیت کو تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت کے معجزے کو، اس کے میریکل کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ میریکل کی ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ۔ تو یہ صرف عربی میں، جو کہ قرآن کی عربی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے، اسی میں پاسبل ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ایک معجزہ ہے، کرشمہ ہے۔ تو عربی میں ہی یہ ممکن اللہ تعالیٰ نے کر پایا ہے قرآن میں، جو کہ انسانیت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ایک آیت میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ یہاں پہ رجل کا ورڈ آیا ہے، انسان کا ورڈ نہیں آیا ہے، یعنی رجل مرد، میل، آدمی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آدمی کے دل جسم میں 2 دل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ایکسکلوڈ کون ہوا؟ عورت ایکسکلوڈ ہو گئی، یعنی رجل میں عورت نہیں آ سکتی، رجل مرد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی کے جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جو سے ایکسکلوڈ ہوا ہے یعنی عورت،
اس کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں. اس کا یہی ایک obvious سا نقطہ نظر آتا ہے ہمیں کہ عورت کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں, آدمی کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. ایک اور نقطہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ جو دل ہے, جو قلب ہے, اس کی پوزیشن سینہ ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے, فگر آف اسپیچ بہت جگہ استعمال کی ہے. القلوب التی فی الصدور, دل جو سینوں میں ہے. یہاں پہ سینے کا ورڈ یوز نہیں کیا یہاں پہ ورڈ, لیکن اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے جوف. جوف یعنی کہ پوری باڈی, جوف پوری باڈی کو کہتے ہیں, تو یہاں پہ جوف کا ورڈ یوز کیا ہے. اب ایک آبویس سا نقطہ یہاں پہ نظر ہمیں آتا ہے کہ اس میں جس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے, یعنی عورتیں, عورتوں کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں, خاص طور سے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ایک جو اس کا قلب ہوتا ہے وہ تو اپنا ہوتا ہے, اس کے سینے میں ہوتا ہے, اور ایک قلب جو ہے, جو بچہ ہوتا ہے جب اس کا دل بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے دوسرا جو دل ہے وہ اس کے یوٹرس میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باریکی ہے, یعنی کہ لینگویج کی باریکی ہے, اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے, جو کہ انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے بیان کرنا. اب ہم ایک ایسی سورت کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے, اور وہ کون سی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سورہ 2 البقرہ جو ہے قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. اس میں آیتیں جو ہیں وہ 286 آیتیں ٹوٹل, اینڈ دیٹ میکس اٹ دا لانگیسٹ سورہ آف قرآن. اس سورہ میں کہیں پہ ایک آیت آتی ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا کس نمبر پہ آتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس کا ٹرانسلیشن ہے, رف ٹرانسلیشن, اسی طریقے سے ہم نے تم کو اوسط امت بنایا ہے, مڈل نیشن بنایا. مڈل کا ٹرانسلیشن ہے وسطا, ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مڈل نیشن بنایا. ایک چیز کے بارے میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ ایک تو رائٹنگ میں نہیں آئی ہے, اسپیچ کے تھرو آئی ہے, یعنی پورا قرآن ہی اسپیچ کے تھرو آیا ہے, اور 10 سال کے لمبے وقفے میں یہ نازل ہوئی ہے. اب اس کی آیتیں 10 سال میں اتری ہیں, تو یہی نہیں کہ اسی کی آیتیں اترتی رہیں, بلکہ اور بھی صورتوں کی آیتیں ساتھ ساتھ میں آتی رہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے رہے کہ یہ والی آیت اس صورت میں ڈال دی جائے, یہ والی آیت اس صورت میں ڈال دی جائے. تو جب 10 سال کا وقفہ پورا ہوتا ہے تو البقرہ کی 286 یعنی 286 آیات مکمل ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بالکل مڈل میں 143 اس کا مڈل ہوا, اس میں یہ آیت آتی ہے مڈل والی کہ وی میڈ یو مڈل نیشن. دس از دا میریکل. اور یہ میریکل اگر رائٹنگ میں ہوتا, کوئی آدمی کر رہا ہوتا, تو جان بوجھ کے اس کو رائٹنگ میں 143 آیت پہ لکھتا. لیکن میریکل تب بنتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رائٹنگ میں نہیں ہوا بلکہ بولنے میں ہوا ہے. ایک ہی بار میں خطبہ آ رہا ہے, اس میں ہی یہ آیت آ رہی ہے, وہ 286 کے 143 نمبر پہ آ رہی ہے. ایک چیز, ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے وقت میں جب قرآن اتر رہا تھا تب وہاں پہ آیت نمبر اور سورت نمبر کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے کہ آپ نے 12 نمبر کی سورت کی 35 نمبر آیت پڑھی نہیں پڑھی, ایسے نہیں بولتے تھے, کیونکہ آیت اور سورت کا نمبر کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ تو بس سیدھا قرآن پڑھتے تھے. یہ جو آیت اور سورت کا کانسیپٹ تب بنا ہے جب قرآن کتابی شکل میں آیا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ اس سے پہلے جب قرآن اتر رہا تھا تو نہ آیت نمبر تھا نہ سورت نمبر تھا. تو دیٹ میکس اٹ اے میریکل. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شروعات میں ہی ایک آیت نازل فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کی ہم ٹرانسلیشن یہ کر دیتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ, اور ہذا کا مطلب ہوتا ہے دس. تو جب ہم دیٹ اور دس کو کمپیئر کریں تو کون زیادہ قریب ہے؟ ٹھیک ہے, دس زیادہ قریب ہے, ہذا الکتاب دس زیادہ قریب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے ذالک الکتاب کہنا ہے, دیٹ بک. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذالک الکتاب تو نازل فرمایا ہے ایک بار, لیکن کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ھذا القرآن نازل فرمایا. ٹھیک ہے, ھذا الکتاب ایک بار نازل فرمایا ہے, ذالک الکتاب ایک بار نازل فرمایا ہے, لیکن ھذا القرآن کئی بار نازل فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا مطلب ہوتا ہے, کاتبہ سے بنا ہے, یکتبو کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائٹ, لکھنا. دیٹ تھنگ وچ از ڈاکومنٹڈ وچ از ریٹن, اسے ہم کہتے ہیں کتاب. کتاب کہاں؟
کہاں کتاب، ویئر دا قرآن از ریٹن، قرآن کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ نازل ہو رہا تھا تب کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ اپنی کمپلیٹ فارم میں تھا، ایگزسٹنس میں تھا. اور کس کے پاس تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. تو لوح محفوظ جو ہے وہ کہاں ہے؟ پاس ہے یا دور ہے؟ ہر سی بات ہے دور ہے. جب دور ہے تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کا ورڈ استعمال کیا، ہاذا کتاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب رائٹنگ سے. اب قرآن کو لیجئے، قرآن قاف را الف یا قرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اب پڑھنا کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قرأت کہاں ہو رہی ہے؟ ایسی بات ہے قرأت دنیا میں ہو رہی ہے، یہیں پہ ہو رہی ہے. تو حاضل قرآن کی مناسبت زیادہ صحیح ہے. اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا حاضہ کتاب بھی کہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تھیوری تو ٹوٹ گئی ہے، حاضہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دس از بک بھی کہا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ جوڑا ہے، حاضہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جو ہم نے بھیجی ہے، یعنی ہمارے پاس ابھی یہ کتاب ہے اور ہم نے اسے بھیجا ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حاضہ جو ہے وہ دکھاتا ہے ہمارا ریلیشن اس دنیا سے، اس کا ریلیشن اس دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ اس تھاٹ کو توڑنا چاہتا ہے کہ یہ کتاب اس دنیا کی نہیں، یہ کتاب آسمان سے بھیجی گئی ہے، نازل فرمائی گئی ہے. اسی لیے ذالک الکتاب اور حاذا القرآن کی مناسبت یہ ہے، اس کا ڈفرنس بیسیکلی یہ ہے. تو یہ باریکی اللہ کے کلام میں ہی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. قرآن میں ایک ورڈ آتا ہے امرا. امرا اس کا مطلب ہوتا ہے وومین، اگر یہ ایسولیشن میں آئے، اور اگر کمبینیشن میں آ رہا ہے تو وائف بھی مطلب ہوتا ہے. ایک اور لفظ ہے قرآن میں وائف کے لیے جو یوز ہوا ہے، زوج. تو زوج اور امرا دونوں جو ہیں وائف کے لیے یوز ہوتا ہے. اب قرآن میں کچھ انسٹنسز ہیں امرا کے، امرات نوح، وائف آف نوح علیہ السلام. اس طریقے سے امرات لوط، وائف آف لوط علیہ السلام. اسی طریقے سے وامراتہ حمالۃ الحطب، یعنی وائف آف ابو لہب. ان تینوں کیسز جو ہیں وہ نگیٹو ہیں امرات کے. امرات نوح کافرہ تھی، بیڈ. امرات لوطن اگین کافرہ، خراب. اور ابو لہب کی بیوی تو کافرہ اور ظالمہ دونوں تھی، ٹھیک ہے. ان امرات نگیٹو میں چل رہا ہے. اب پازیٹو، امرات زکریہ بہترین مومنہ، امرات فرعون یعنی آسیہ یعنی بہت بہترین، جنت میں ان کا گھر انشاءاللہ ہوگا. تو امرات سے ہم یہاں پہ اب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پازیٹیو کے لیے آتا ہے کہ نیگیٹو کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے آ سکتا ہے. اب آتے ہیں ہم زوج پہ. زوج کہتے ہیں پیئرنگ کو. پیئرنگ جب دو چیزیں کسی فنکشن، ایک یا ایک سے زیادہ فنکشن کو ادا کرنے کے لیے مل جاتے ہیں تو وہ زوج ہوتا ہے، پیئرنگ ہوتی ہے. جیسے دن اور رات ہے، ٹھیک ہے، سورج اور چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ پیئرس ہیں. تو پیئرس ہیں. اسی طریقے سے جب مرد اور عورت آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف بنتے ہیں ود انسٹیٹیوشن آف میرج، تو وہ ایک پیئر بناتے ہیں، زوج بناتے ہیں. ان کے دو فنکشن ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا تو وہ زوج نہیں ہوگی. پہلی کہ سوسائٹی میں گڈنس پھیلے، بہترین پھیلے، یعنی کہ دو لوگ ایک جنسی بہرا روی کے فتنے سے بچیں. دوسرا تولید انسانی نسل کی بقا، ٹھیک ہے. تو یہ دو فنکشن ادا ہونے ضروری ہے. اب ہم پھر سے اپنی اسی یعنی کہ لسٹ پہ لوٹتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں. امرات نوح میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہسبینڈ وائف میں، نو گڈنس ان میرج. اسی طریقے سے امرات لوط میں نو کمپیٹیبلٹی بٹوین ہسبینڈ وائف، نو گڈنس. اب زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہیں اس میں کمپیٹیبلٹی تو تھی لیکن بچے مسنگ، بچے نہیں تھے. اسی طریقے سے امرات فرعون میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، وہاں ایک کافر اور ایک مومنہ اور دوسرے بچے بھی نہیں تھے. تو یہاں پہ امرات یوز کیا گیا، چاہے وہ پازیٹیو میں امرا ہو چاہے نیگیٹو میں ہو، لیکن زوج وہاں پہ پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اب زکریا علیہ السلام کی بیوی کے معاملے میں دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یحییٰ علیہ السلام جو ہے عطا کرتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، یعنی بچے پیدا ہونے سے پہلے وہ امرات تھیں، لیکن جیسے ہی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ الزَّوْجَ، ہم نے ان کے لیے زوج کو بہترین بنا دیا، انہیں ان کے لیے ریکنسائل کر دیا. تو یہ کلام کی جو نزاکت ہے، جو باریکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ حدید، اس میں
اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، نازل کیا۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا ورڈ یوز نہیں کرتا، بلکہ خلق کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ خلق، ہم نے اسے بنایا، ہم نے اس کی تخلیق کی، چاہے وہ آسمان و زمین ہو، چاہے وہ زندگی اور موت ہو، اللہ تعالیٰ خلق کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے سینڈ ڈاؤن آئرن کہہ رہا ہے، نازل کیا۔ تو پیچھے کے جو پہلے کے اسکالرس ہیں وہ اس معاملے کو لے کے بڑے ہی یعنی کہ حیران رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلق کا ورڈ نہ یوز کر کے انزلنا کیوں یوز کیا۔ اور ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ورڈ یوز کرتا ہے، جو بھی لفظ یوز کرتا ہے، وہ بالکل پریسائز ہوتا ہے، بالکل سٹیک ہوتا ہے۔ کوئی ڈفرینس ہے جو کہ یہاں پہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ڈیٹا نہیں تھا۔ لیکن اب 20th سینچری میں یعنی لاسٹ سینچری میں جیولوجسٹ اس بات کو مانتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ جو آئرن ہے وہ اوریجنل ارتھ کا میٹل نہیں ہے، اوریجنل ارتھ پہ نہیں پایا جاتا، بلکہ میٹیور کے تھرو وہ آسمان سے ارتھ میں آیا ہے اور یہاں کے کور میں آ کے رہ گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ سٹیک تھا انزلنا یوز کرنا، نہ کہ خلق یوز کرنا۔ تو یہ باریکی صرف اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں 25 نمبر کی صورت میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ آسمان و زمین میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے وہ جس نے کہ آسمان میں تارے بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعل فیہا سراجا، اس میں اس نے بنایا سراج یعنی ایک لیمپ، یعنی سن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیمپ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقمرا منیرا، اور قمرا منیرا یعنی قمر کہتے ہیں چاند کو، منیرا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس کو چمکایا جائے، سم تھنگ گیون لائٹ، جس کو لائٹ دی جائے، جس کو چمکایا جائے، جو illuminate ہو۔ تو یہاں پہ بالکل سمپل سا ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے سورس آف لائٹ میں یعنی سراجن یعنی لیمپ یعنی سن، اور ریسیپینٹ آف لائٹ یعنی کہ مون، جس کو چمکایا گیا ہے، جس کی اپنی لائٹ نہیں ہے۔ تو منیر اس کو کہتے ہیں جس کو جلایا جائے، جس کو چمکایا جائے۔ تو اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ 1500 سال پہلے کی بات، 1400 سال پہلے کی بات، اس میں اس بات کو، اس ڈفرینسیشن کو کرنا لگ بھگ نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا۔ آج تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ یہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے بھٹے کی بالی دیکھی ہوگی، تو بالی کو، جو بالی ہوتی ہے جس میں اناج ہوتا ہے، اسے سنبلا کہتے ہیں، دانا ہوتے ہیں اس میں سنبلا کہتے ہیں سنگولر میں، اور پلورل میں عربی میں اسے کہتے ہیں سنبلات۔ لیکن عربک میں کانسیپٹ ہے کہ سنگولر پلورل کے علاوہ بھی ایک سپر پلورل بھی یوز ہو جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کافر سنگولر، کافرون پلورل، اینڈ کفار سپر پلورل۔ اسی طرح نبی سنگولر، نبیون پلورل، اور انبیاء سپر پلورل۔ تو یہاں پہ بھی وہی کہ سنگولر سنبلا، پلورل سنبلات، اور سپر پلورل جو ہے عربی میں یوز ہوا ہے، یعنی ہو سکتا ہے جو وہ سنابل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، سبع سنابلا، یہاں سنابلا یوز ہوا ہے جو کہ کیا ہے، ابھی ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، سپر پلورل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، یہاں پر سبع سنبلات اور وہاں سبع سنابلا، تو یہاں پہ سنبلات ویک پلورل ہے۔ اب یہاں پہ چیز جو اپریشیٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ سبع سنابلا کا مطلب 7 بالیاں، وہ سبع سنبلات کا مطلب 7 بالیاں۔ نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں پہ 7 دونوں جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہاں پہ کہ وہاں پہ 70 بالیاں کہیں ہوں اوپر، یعنی سورہ بقرہ میں اس لیے سپر پلورل ہوا ہو، یہاں پہ 7 بالیاں کہیں ہوں اس لیے ویک پلورل ہوا ہو۔ تو اگر ہم انگلش کا ٹرانسلیشن اگر دیکھیں کسی بھی قرآن کے، تو اس میں یہاں پہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہوگا۔ انگلش میں دونوں جگہ پہ ہمیں ملے گا 7 ایئرس آف گرین، سبع سنابلہ بھی 7 ایئرس آف گرین، اور سبع سنبلاتن بھی 7 ایئرس آف گرین۔ لیکن عربک میں اللہ تعالیٰ نے جب یوز کیا ہے ایک جگہ پہ سپر پلورل سنابلہ اور ایک جگہ پہ سنبلاتن یعنی ویک پلورل، تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔
سپر پلورل جو یوز کیا ہے اس کا کوئی ایک کانٹیکسٹ ہے، اور جہاں پہ ویک پلورل یوز کیا ہے اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ جو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس میں سے نکلے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں سے نکلے 100 دانے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں سے 100 دانے. تو ایک دانے میں سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے 100 دانے. اور اس میں بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے اجر جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے 100 دانے، اور اس کے علاوہ بھی جتنا چاہتا ہے اللہ بڑھا دیتا ہے. تو یہاں پہ جو کانٹیکس نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اجر ہے اللہ تعالیٰ دے گا وہ بہت زیادہ ملٹیپلائڈ ہے، انسان کے امیجنیشن اور کیپیبلٹی سے بہت زیادہ. تو یہاں پاورفل ہے، پاور کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہاں پہ سپر پلورل یوز ہے. دوسری جگہ پہ کیا ہوا ہے، ایک راجا نے، ایک کنگ نے ڈریم دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں اور 7 سال کا اناج. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ 7 سال اچھے جائیں گے اور 7 سال خراب جائیں گے. تو 7 سال جو اچھے جائیں گے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اناج ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا، جو کہ 7 سال خراب سالوں کے لیے کفایت کرے گا. تو یہ لمیٹیشن کی طرف ادھر اشارہ ہے. لمیٹڈ 7 سال ہوں گے، وہ 7 سال تاکہ اگلے خراب 7 سالوں کے لیے وہ کمپنسیٹ کر سکیں. تو یہاں پہ جو کانٹیکس ہے وہ ویکر کا ہے، اس لیے یہاں پہ سنبلات یوز ہوا ہے، ویکر. اور وہاں پہ اسٹرانگ کا ہے، اس لیے وہاں پہ سنابلہ یوز ہوا. یہ باریک سا لطیف سا جو لنگوسٹک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی یعنی کہ قدرت میں. الحمدللہ. تو ہم نے یہ جو مثالیں دیکھیں قرآن کی، میجاز کی، اس کی لنگوسٹک کی، شاہکار کی، واقعتاً یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. خاص طور سے جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں لکھا، یعنی ریٹن فارم میں نہیں آیا، اللہ کے رسول نے اسے لکھا نہیں ہے کیونکہ آپ امی تھے، بلکہ آپ نے اسے خطبے کی سینس میں بیان کیا ہے. جبرائیل امین جو فرشتے تھے جو آپ کو یہ وحی کرتے تھے، اس کے بعد آپ اس کو خطبے کے سینس میں لوگوں کو سناتے تھے اور صحابہ کو لکھاتے تھے. تو یہ لکھنے میں تو ہو جاتا ہے کہ آدمی اسے سوچ سمجھ کر دھیان میں لا کر چیزوں کو سیٹ کرتا ہے اور لکھتا ہے، لیکن بولنے میں یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس تعلق سے قرآن واقعی میں اپنی میراکولسنس پہ پہنچا ہوا ہے. اچھا، یہ جو میں نے ایگزامپلس دیے ہیں یہ ایگزامپلس ٹپ آف دی آئس برگ ہیں. قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، لیکن کیونکہ ویڈیو کو بہت زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ انسائٹ فل لگا ہوگا. آپ کو اور دلچسپی ہو تو آپ لوگ اس کو مزید اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اس پہ لیکچرز ہیں، بہت ساری اس پہ کتابیں ہیں. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.